ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے سے اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معد الوجود والکرم وعلى آله الكرام الكريم وآله وصحبه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148 تک کا درس ہو چکا ہے. درس کا خاص پہلو یہ تھا کہ انسان جیسی نیت کرے گا اللہ پاک ویسے ہی اسے ثواب اور عذاب مرتب کرے گا. نیت اچھی ہے تو ثواب دے گا اور نیت بری ہے تو عذاب دے گا. تو عمل کرنے سے پہلے انسان کی نیت اور اس کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، ورنہ عمل بیکار ہے. چنانچہ آیت نمبر 148 میں اسی کی طرف اشارہ ہے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ. وہ صحابہ کرام جو جنگوں میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری زیادتی کو معاف فرما اور قوم کافرین پر ہماری مدد فرما. تو باوجود کہ دنیا کی مشکلات ان کے سامنے، لیکن ان کی نیتوں میں دیکھیں آپ اللہ پاک آخرت ایسا سجا دیا ہے کہ اس مقام پر بھی اللہ سے توجہ کامل ہے. ارے اللہ ہماری ہر کوتاہی کو یہ دنیا میں جو ہونے والی ہے یا ہوں گی یا ہو چکی ہے معاف کر دیں. حالانکہ کوئی کوتاہی نہیں میں نے اشارہ کیا تھا. تو اللہ پاک نے مستحجام فضا سنایا اور کہا فآتاہم اللہ، انہیں اللہ پاک دنیا کی بھی نعمت عطا کرے گا وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کی اچھی نعمت عطا کرے گا. دنیا کی نعمت کو اچھا نہیں کہا اللہ نے، آخرت کی نعمت کو حسن کا لفظ کہا. فرمایا ثواب دنیا یہ تو ملے گا، لیکن حسن ثواب جو ہے یہ آخرت کے ساتھ متعلق ہے. گویا دنیا کی نعمت واقعی آخرت کے سامنے ہیچ ہے. اللہ پاک ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اچھا رکھے اور حسن ثواب آخرت میں زندگی نصیب فرمائے. آج کی جو آیت کریمہ ہے بڑے عمدہ سب عقیدے ملیں گے انشاءاللہ. کوشش کروں گا کہ تفسیر الآیت بالآیت ہو، یعنی قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت ہی سے ہو، جو تفسیر میں سب سے اعلیٰ کوالٹی سمجھی جائے. حدیث جو ہے ظنی ہے. ظنی اب کیسے سمجھ، بلکہ ایک لفظ بول دو، قرآن پاک متواتر قطعی ہے، اس میں کسی بھی طرح سے شک کی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ. اور حدیث پاک کی آپ کوالٹی دیکھتے ہیں نا، کوانٹٹی دیکھتے ہیں نا، یہ حدیث ضعیف ہے، متواتر ہے، یہ حسن ہے، یہ ہے، تو یہ سب نکلنا بتا رہا ہے کہ قطعی دلالت نہیں بلکہ ظنی دلالت. اسی لیے قرآن سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس کو واجب ہے، اس کو فرض بولتے ہیں، اور حدیث سے جو ثابت ہو اس کو واجب بولتے ہیں. فرض کا جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر ہے، جان بوجھ کر اس کو ایزی لے لے، استخفاف کرے، ہلکا سمجھے، حلال جانے چھوڑنے کو تو کفر ہے. فرض کو اگر حلال جانے، جیسے مغرب کی نماز پڑھے کہ آپ پڑھنا چاہیے، نماز لے کے بیٹھے، ایسا بول دیا تو کفر ہے، صحیح ہے. وہ آپ نے فرض کو ایزی لے، آسان سمجھ، اور اگر آپ آسان نہیں مطلب چھوڑنے کو آپ گناہ نہیں سمجھ، بلکہ امام شافعی کی بارگاہ میں تو سڈنلی ایک دم فتویٰ ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا وہ کافر ہے، امام شافعی فرماتے. لیکن امام اعظم کا کرم ہے، تھوڑا موقع دیا ہے ہم نے، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا ای مستحلا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے یعنی جس نے چھوڑنے کو حلال بھی جانا ہو کہ میں جو چھوڑ رہا ہوں یہ چھوڑنا حلال ہے، تب جا کر کافر ہو. تو یہ تو نماز ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام کی ضرورتوں میں سے کسی بھی ضرورت کو اگر کوئی
حلال جان کر کے ترک کرے تو وہ کفر ہے. کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز کو اگر حلال جان کر, بلکہ مسئلہ بتاؤ, حضرت امام یوسف قاضی تھے, قاضی امام ابو یوسف حضرت امام اعظم کے شاگرد, ان کے سامنے کسی نے یہ دبا عربی میں بولتے ہیں, اردو میں کدو کو بولتے ہیں, کدو شریف, دبا اس کو عربی میں بولتے ہیں دبا. کسی نے کہہ دیا لا احبہ, میں کدو کو پسند نہیں کرتا, تو آپ نے ان کو قتل کرنے کا آرڈر دے دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. قتل کر دیے گئے. ہاں قاضی تھے, اب تو حکم مانا ہی جائے گا. اب جب قتل کر دیے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر دیا آپ نے, مسلمان کو قتل کرواتے. تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعوتوں کے حوالے سے حدیث ثابت ہے کہ گوشت اور کدو جب بنتے تھے تو آپ گوشت کو ہٹا ہٹا کر کدو کو پسند فرماتے. تو جو مصطفیٰ کی پسند کو کہے کہ میں پسند نہ کروں, وہ مومن کیسے ہو سکتا, وہ مومن کیسے ہو سکتا. ارے باپ, یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے. تو اگر کوئی حلال جان لے چھوٹی چیز کے ترک کو, جب قرآن نے کہا ہے کہ یہ ترک کرو, اور آپ نے کہا یہ ترک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, چھوٹی سی چیز بھی تو ہے چل جاتا ہو, کبھی کبھی 4 رکعت کو 3 رکعت میں پڑھ لیا کرو, کبھی 5 میں پڑھ لیا کرو. نہیں, ایک کنڈیشن میں نہیں آگے پیچھے کرنا, چاہے وہ چھوٹی مستحب ہو, فرض ہو, واجب جو بھی ہو. تو قرآن سے جو ثابت ہو وہ فرض ہے, حدیث سے جو ثابت ہو وہ واجب ہے. دھیان دیجیے گا. اب یہاں پر قرآن کی تفسیر میں کروں گا, قرآن سے, اور ایک دم حسین عقیدہ لے کر کے انشاءاللہ ہوگی. ہاں عوام تو خیر قیامت تک بولتے ہیں کہ سیاہ و سفید دنیا میں اللہ پاک نے رکھے ہیں. مزہ ہی نہیں آئے گا اگر ایک ہی جیسے لوگ ہوں دنیا میں. ایک ہی جیسے لوگ ہوں تو مزہ کہاں سے آئے. جانتے ہیں علم کی دنیا میں اگر بحث نہ ہو تو علم آپ حاصل نہیں کر سکتے. بلکہ اب اس کو تفسیر کی دنیا میں نے پڑھا ہے یا کہیں بھی, کہ جو شاگرد اپنے استاد سے سوال اور اعتراض نہ کرے وہ شاگرد ہی نہیں ہے. آپ سمجھ, جی ہاں سمجھے, جی ہاں سمجھے, اب بعد میں آپ ٹیوشن لے رہے ہیں, یہ کیا ہے. آپ کو وہی سمجھنا چاہیے, وہی سمجھنا چاہیے, ایک دم مطلب اعتراض ہونا چاہیے, بحث و مباحثہ علم کی دنیا میں ہونا چاہیے. اب ذرا غور کیجیے, یا ایھا الذین آمنوا, دو عقیدہ زبردست ملے گا. ایک تو عمل کے اعتبار سے ملے گا عقیدہ, اور ایک واقعی خالص عقیدے کے اعتبار سے. پہلا یہ ہے کہ لوگ جیسے بولتے ہیں, ایک تو مجھ کو واٹس ایپ پر اب اس کو گالی ہی کہیں گے, آپ تحریر میں یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کیا. ایسا میرے گروپ میں ہے, وہ تحریر میں یہ فتویٰ دے سکتے ہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ایک کافر صاحب ہے, ایسا بڑے ادب سے بولا ہے, ہندو اور کافر صاحب ہیں, وہ قرآن کی بڑی زبردست اسٹڈی ہے ان کے پاس, سعودی عرب میں رہ کر کے آئے ہیں, قرآن کی زبردست تعلیم ہے, کیا ہم ان سے قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. میں نے اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے اس کو جواب دیا, قرآن سے جواب دے رہا ہوں میں, اور وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کسی کو تحریر میں دیں گے کیا. نہیں, کیسی بھی ہوتی ہے. میں نے کہا اللہ پاک فرماتا ہے نہیں, اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جس سے تم دین سیکھ رہے ہو دیکھ لو کہ وہ دیندار ہے یا نہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہو نا, مفتی صاحب اگر بے وضو ہو تو آپ نماز پڑھو گے, تو پیچھے نہیں پڑھو گے. اگر معلوم ہو کہ مفتی صاحب وضو نہیں کریں گے, اور یقین ہو آپ کو کہ استنجا کر کے ابھی آئے ہیں, بے وضو مصلی پہ آ گئے, تو آپ تو کر پڑھ کے پیچھے کر دیں گے. وضو نماز کی کنجی ہے, آپ میرے پیر ہیں, وہ بات کی چیز ہے. شریعت پر پہلے اور جو ظاہر شریعت ہے اس پر تو ایک دم عمل ہونا چاہیے. تو کہنا یہ ہے کہ اس میں مطلب اپنے ناوجی کو اپنی عقل نہیں دوڑانی چاہیے. تو قرآن سے جب مسئلہ ثابت ہو جائے اور ایک دم سمجھ میں بھی بات آ رہی ہو, ایک ایسا ہے کہ بھائی چلو کافر کے علاوہ کوئی اور سکھانے والا نہیں ہے, تو ایک صورت نکل سکتی رخصت کی, جائز کا تو فتویٰ ہوگا ہی. تو کافر کتنا بھی علم حاصل کر لے, کتنا بھی وہ نالج رکھے, اس سے آپ دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے. دنیا کا آپ نالج حاصل کرنا, ہمارے بچے اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں, دنیاوی تعلیم ہے, تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دیندار ہونا شرط ہے, دیندار ہونا ضروری ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم, یہ تو حدیث میں بھی ہے. قرآن کی آیت سنیے, ایک دم سیم لفظ, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تطیعوا الذین کفروا, اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے. اب ظاہر ہے جب ان سے سیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک دم انڈرسٹینڈنگ کے ادب و احترام سے بیٹھنا ہی ہوگا. سیکھ رہے ہیں, وہ پوچھیں گے بھی سمجھے, تو آپ کو بولنا ہی پڑے گا, سمجھے یا نہیں سمجھے, بڑے اچھے سے ایک دم آپ کو بولنا. تو وہ معلم ہو گئے آپ کے, وہ استاد ہو گئے آپ. دھیان, اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے, کافروں کا کہا مانو گے, تو یردوکم علی اعقابکم, وہ تمہیں تمہارے الٹے لوٹا دیں گے. فتنقلبوا خاسرین, پھر ذلیل ہو کر کے مطلب تم ذلیل ہو کر کے رسوا ہو جاؤ گے, اور پھر انہی کے اس میں رہ جاؤ گے. کہنا یہ ہے, اس میں دو طرح کی آپ ایک بات, ایک وہ کافر ہوتے ہیں جو متشدد, مثال بھی دیا تھا میں نے,
تاریخ بھی ہے ایک دم بالکل آپ قرآن کو اچھے سے جانتے ہوں گے. گاندھی بہت ہی قرآن کی اسٹڈی رکھے ہوتا اپنے اندر. تاریخ اسلام پر جو گاندھی کو علم تھا میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے علماء کو آج علم نہیں. اسی کا ایک جملہ ہے نا کہ اگر آپ حکومت کو سنوارنا چاہتے ہو تو ابو بکر و عمر کو بیس بناؤ, آئیڈیل بناؤ. یہ گاندھی کے جملے ہیں. تو ظاہر ہے تاریخ اسلام پڑھا ہوگا تب تو یہ جملہ کہا. تو قرآن کی تعلیم, اور ابھی امیتابھ بچن کے بارے میں بھی سن رہے ہیں کہ قرآن کی اسٹڈی کر رہے ہیں. امریکہ میں تو بہت سارے لوگ قرآن کی اسٹڈی کر رہے ہیں تعلیم, اور انگلش پہ آ جانے کی وجہ سے تو اور بھی ماشاءاللہ آسان ہو گیا ہے بالکل. اور اہل سنت والجماعت کے علاوہ تو بہت سارے لوگ مفت میں بانٹتے بھی ہیں. خیر وہ ان کا ذوق ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنا اور ہے اور علم کی اتباع کرنا اور ہے. آپ دیکھیے چھوٹی سی مثال بھول کر کے تو قرآن پاک میں ہے, خنزیر کا علم ہے آپ کو لیکن آپ استعمال نہیں کرتے. لحم الخنزیر قرآن پاک نے کہا, خنزیر کا گوشت حرام اللہ پاک نے کہا. تو علم خنزیر ہے آپ کو, وصول خنزیر نہیں ہے, استعمال خنزیر نہیں. تو علم حاصل کرنا اور ہوا کرتا ہے, اس پر اطاعت. تو اتباع اور اطاعت نہیں کرنی چاہیے. کافروں سے آپ جب علم حاصل کریں گے تو ان کی اطاعت کرنی ہوگی, ان کی اتباع کرنی ہوگی, ان کو فالو کرنا ہوگا, ان کو تعظیم دینا ہوگا, ان کو رسپیکٹ دینا ہوگا. اور اللہ کے رسول فرماتے من وقر صاحب بدعت, جو مطلب بد مذہب کی تعظیم کرے گا اس نے اسلام کو اٹھانے میں مدد کی. اب اسلام کو اٹھانے میں مدد کیا. میں نے ایک مثال بھی حدیث پاک کے حوالے سے دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا طاقتور مشرک آ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے مدد لیجئے. اس کی نیت میں تھی کہ مدد کریں گے تو مال غنیمت ملے گی ہمارے کو. تو آقا نے فرمایا تم کلمہ پڑھ لو, تم سے مدد لینے کو تیار ہے, کہا نہیں پڑے گی تیری مدد نہیں کی. انا لا نستعین بمشرکین, ہم کسی کافر اور مشرک سے مدد نہیں لے سکتے. یہ رسول اللہ کا پریکٹیکل بھی ہے, تھیوری بھی ہے, قرآن پاک کا حکم بھی ہے. تو کافروں سے دینی تعلیم حاصل کرنا اشد حرام ہے, حرام ہی نہیں اشد حرام ہے. خاص طور سے نالج والے کافر تو اور بھی. آپ سوچئے نا کہ اگر ان کو مذہب اسلام سے پیار ہوتا تو مذہب اسلام کو قبول کیوں نہیں کر رہے, مذہب اسلام کو قبول کیوں نہیں کر رہے. ارے چھوٹی سی بات, آپ ماں سے بہت پیار کرتے ہیں تو کیا ماں کو گالی دیں گے, ماں کو برا بھلا کہیں گے؟ پیار بتاتا ہے کہ قبول کیا جائے, پیار بتاتا, محبت بتاتی ہے کہ جھکا جائے. ایسے مذہب اسلام سے اسٹڈی اگر کی ہے تو اس کی تعلیم الحمدللہ رب العالمین ہدایت ہے, تو ہدایت قبول کرو نا. اب ہدی للذین ہدی للناس ہدی للمتقین, یہ سب جو ہے پہلی ہی آیت میں اسٹڈی کیا ہوگا نا, یہ ہدایت ہے, ہدایت ہدایت ہے, رائٹ پہ رائٹ پہ, یہ سب کی ہدایت ہے. تو پھر ہدایت کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں آپ, ہدایت کو قبول کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا نہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تم کہتے ہو کرو اور جو تم کرتے ہو وہ کہو. قول اور فعل میں ایکولی ہونی چاہیے, ایک دم یکسانیت ہونی چاہیے. کافر جو کہہ رہا ہے وہ کر نہیں رہا ہے, اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں ہے. تو وہ جب کہے گا سامنے والے کو اے ایمان والو, کہہ رہا ہے کافر, اے ایمان والو کہے گا نا سامنے والے کو, تو واقعی ہم ایمان والے ہیں. تو وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر نہیں رہا ہے, اس دائرے میں نہیں. تو کئی طرح سے خرابی لازمات تھی. اس لیے کافر سے علم حاصل کرنا قرآن پاک کے ذریعے سے حرام قطعی ہے. آگے فرماتا اللہ فتنقلبوا خاسرین, تو ذلیل ہو کر کے رسوا ہو جاؤ. ایک پہلو یہ تھا, اور اب جو آنے والا پہلو ہے آیت نمبر 150 میں, یہ ہے تفسیر الآیت بالآیت. اللہ پاک فرماتا بل اللہ مولا, اللہ تمہارا مولا ہے. آپ سورہ آل عمران سے پہلے بھی لا یکلف اللہ نفسا کی آیت میں بھی پڑھے تھے, انت مولانا, تو ہی ہمارا مولا ہے. تو مولا, اب جو بھی اس کا ترجمہ آپ کو کرنا ہے ڈکشنری میں دیکھیں گے, اس کو تلاشنے کے لیے تو واو لام یا ولی اس کا مادہ ہوگا, جس کا معنی حامی, مددگار, نصرت کرنے والا, اول کرنے والا ہے, مطلب مدد کرنے والا, حامی اور مددگار, محافظ, یہ ہے معنی. اللہ تمہارا مولا. اب جیسی آیت کریمہ آپ دیکھتے ہیں پازیٹو تصور الحمدللہ سجدہ اللہ تعالیٰ مولا ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مولا ہے, اللہ تعالیٰ اگر مددگار ہے, تو کیا اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں کیا ہم انکار کر سکتے ہیں کہ وہ مددگار نہیں ہے؟ اصل یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ان آیتوں کے ذریعے سے جتنی بھی آیتیں اس قسم کی, انت مولانا, اللہ مولاکم, اور بھی سورہ محمد میں بھی اللہ مولاکم کی آیت ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی آیتیں ہیں سب کو ایک جگہ لا کر کے ایک لفظ بولا جا رہا ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ مددگار ہے, اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مددگار, ما لکم من الہ غیرہ, ما لکم من ولی ولا نصیر, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں, کوئی نصیر نہیں. اس طرح سے جو جملے کہے جا رہے ہیں, اس طرح سے نہیں, اب اس کو پازیٹو کہو یا نیگیٹو کہو, اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے, تو ان اللہ تعالیٰ کے مددگار ہونے سے
اللہ تعالیٰ کو آپ لمٹ کیوں کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے، پھر اس کے بعد کوئی مددگار نہیں ہے؟ اگر عبارت یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے تو تھوڑا سی مانا جا سکتا، اللہ مددگار ہے یہ پازیٹیو عقیدہ ہم رکھتے ہیں الحمدللہ، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ مددگار نہیں. جیسے پارہ نمبر 24 میں آپ بھی دیکھیے فرسٹ آیت کریمہ میں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، اس آیت کو بھی لے کر کے خوب واویلا بچایا جاتا. یہ آیت نمبر 36 میں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مطلب کافی ہے. اللہ ہی فرما رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مطلب کافی ہے. یہ ہے آیت. تو یہ آیتیں میری میرے مطالعہ کے مطابق اس قسم کی جو ہے قریب 50 آیت کریمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آپ کا حامی نہیں، آپ کا کوئی نصیر نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی مولا نہیں. اس طرح سے اب آپ کیا یہی عقیدہ لے کر کے آپ کو ہم کو مرنا ہے یا رہنا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر قرآن پاک کی اب 6666 آیتیں نہیں، پھر صرف 66 آیتیں آپ بھی نہیں پر عمل کر سکتے ہیں. 6666 آیتیں اب پورے قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. اب ذرا غور کیجیے، اگر اللہ مددگار ہے اور اس میں آپ اولی کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو مددگار بنایا ہے، تب تو پھر یہ آپ بہت بڑی گمراہی میں ہیں اور یہ بہت بڑی بدعقیدگی ہے. چنانچہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 دیکھیے، آپ بڑی عمدہ آپ کو بات ملے گی انشاءاللہ. سیم وہی لفظ کوشش کر رہا ہوں میں کہ وہی سنٹینس آئے گا. مولا کا لفظ یہاں ہے نا، بل اللہ مولاکم، کم مانے تم سب، اور مولا مانے مولا، تم سب کا مولا. اللہ تم سب کا مولا ہے، اللہ تم سب کا مددگار ہے. اب سورہ تحریم سورہ نمبر 66 سے ہے، آیت نمبر 4. اللہ سبحانہ دیکھیے فرماتا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاہ، فان اللہ هو مولاہ. اب اس کے بعد فرمانا وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ. اب آپ غور کریں یہاں پر کہ سنو، اللہ بھی تمہارا مولا ہے، جبریل بھی تمہارا مولا ہے، صالح المؤمنین یعنی اولیاء اللہ بھی تمہارے مولا ہے، والملائکۃ فرشتے بھی تمہارے مولا. اب آپ غور کریں، ایک دم قرآن پاک ہی میں ہے. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس آیت کو مانیں اور اس آیت کو نہ مانیں؟ صرف ایک دم وہی جملہ ہے جیسے اللہ مولا کو، ایسے ان اللہ مولا ہو، ان اللہ مولا ہو، بے شک اللہ اس کا مولا. حضور اشارہ اللہ مولا ہے، وہ جبریل اور جبریل بھی مولا ہے، وصالح المؤمنین اور صالح المؤمنین بھی مولا ہے، والملائکۃ اور ملائکہ فرشتے بھی مولا ہے. مطلب اللہ بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے، صالح المؤمنین یعنی اولیاء اللہ بھی مددگار ہے. اگر صرف قرآن میں ہم ہیں، دھیان دیجیے گا، والملائکۃ اور فرشتے بھی مددگار ہیں. اب آپ ہی ذرا سی مطلب بغیر ٹینشن کے اب آپ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا ہو سکتا ہے اس کا مطلب. ایک دم آسان مطلب ہمارے درس میں اگر ریگولر ہے، آسان مطلب ہے اللہ جو مددگار ہے اس کے اوپر کوئی نہیں، اور یہ جو مددگار ہے اس کے اوپر اللہ ہے. ایک دم آسان مطلب، یعنی جبریل مددگار ہے، ملائکہ مددگار ہے، اولیاء اللہ مددگار ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہیں. اگرچہ لفظ وہی ہے مولانا، مولانا اللہ کا نام ہے، اور آپ ہمیں بھی کہتے ہو مولانا، حضرت کو بھی کہتے ہو مولانا، پھر کو بھی کہتے ہو مولانا. توجہ دے رہے ہیں آپ. تو یہ اپنے خلق میں جو کہہ رہے ہیں آپ، نبی سے لے کر ولی سے لے کر کے فرشتوں سے لے کر کے جو یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، یہ عقیدہ صرف ہم پرانا جملہ نہیں بول رہے ہیں کہ عطا یہ ہے یا ذاتی ہے. ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ مددگار ہے، پرسنل ہے، اس کو کسی نے مددگار نہیں بنایا. اور نبی، جبرائیل، فرشتے یہ سب جو مددگار ہیں اللہ پاک کے عطا سے اور ان کے پوزیشن دینے سے. یہ اگر عقیدہ نہیں رکھیں گے تو پھر قرآن پاک میں اس کو بولتے ہیں عربی میں تعارض. تعارض، تا عین الف را ضاد، تعارض مانے ٹکراؤ. دونوں آیت اپوز بن گئی نا کہ بھائی ایک طرف اللہ مددگار ہے اور مخلوق کو بھی مددگار مان رہے ہیں، اور اللہ کی صفت کے ساتھ کسی کو ایڈ کرنا شرک ہے. اللہ کی صفت کے ساتھ جب اللہ کی صفت ہو گئی مولا، تو پھر یہ جبرائیل کیوں مولا ہے، اولیاء اللہ کیوں مولا ہے؟ ابھی دونوں تو قرآنی میں ہے. تو اب وہی جیسے سورہ توبہ کی لاسٹ میں فرسٹ آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں فرمایا میرا حبیب بھی رحیم ہے. پارہ نمبر 3 میں آپ دیکھیں واللہ عزیز ذو انتقام، آیت نمبر 4 یا 5 میں کہ اللہ فرماتا ہے عزیز اللہ ہے، لیکن اسی آیت میں ہے کہ رسول رؤوف بالمؤمنین، اس سے پہلے عزیز اللہ کے رسول بھی عزیز ہیں، اور اسی آیت میں ہے رؤوف بھی رسول ہے. تو 3 وہ اوصاف اس آیت میں ہے جو اوصاف کے اللہ کے ہیں. تو اللہ کی صفت
اور اللہ اگر عائد کرے تو یہ شرک نہیں ہوگا، اب شرک شکن عقیدہ بنے گا، کیونکہ قرآن پاک ہدایت کے لیے ہے، قرآن پاک توحید اور رسالت کو ایک دم صاف ستھرا بیان کرنے کے لیے ہے۔ تو قرآن پاک میں جب اللہ اپنی صفت بھی بیان فرما رہا اور سیم وہی صفت اپنے محبوبوں کی بھی بیان فرما رہا ہے، تو اب ایسی آپ کو تعویل کرنا ہوگا، ایسی سوچ اور سوجھ بوجھ سے کام لینا ہوگا کہ خدا کی توحید بھی برقرار رہے اور اللہ پاک نے جس کو جو اسٹیٹس دیا ہے وہ بھی برقرار رہے، وہ بھی توحید ہی ہے کہ اللہ پاک نے عطا کیا ہے وہ بھی برقرار رہے۔ ایک لفظ میں آپ کہہ دیں کہ اے اللہ تو جو مولا ہے وہ پرسنل ہے، پروردگار تو مولا پرسنل ہے، تجھے کسی نے مولا نہیں بنایا، اور یہ سب جو مولا ہے تیرے عطا سے، تیرے بنانے سے۔ اچھا ایک اور اپنی بات یہاں پر یہ بولتے ہیں اللہ ہے ہی نہ اونلی، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا تو ہم ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگیں گے، اللہ ہی مددگار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے آپ مانگو گے تو اللہ پاک نے کہیں پر بھی پرسنلی طور پر یہ نہیں فرمایا، دھیان دیجیے گا، یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب بندوں کو چھوڑ دینا، میرے محبوب بندوں کو چھوڑ دینا، ترک کا کہیں پر عقیدہ نہیں دیا۔ جیسے کہ آپ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں دیکھیے، اللہ مولا ہے، جبریل مولا ہے، صالح المومنین مولا ہے، ملائکہ مولا ہے، تو اللہ اپنے ساتھ ساتھ مددگار رکھ کر ایک ذہن دے رہا ہے کہ ہم مددگار ہیں، ہمارے تک جن کی پہنچ ڈائریکٹ ہوگی ہم ان کی مدد کریں گے، تیری پہنچ جہاں ڈائریکٹ جن تک ہوگی تو تیری مدد وہ کریں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 25 میں آپ دیکھیے کہ اللہ تک جو پہنچ ہے ذات کے اعتبار سے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صفات کے اعتبار سے تمام نبیوں کی۔ صفات کے اعتبار سے کا مطلب یعنی ذات خدا کا مشاہدہ، ذات خدا کی سمجھ اور بوجھ حاصل کرنی ہو تو محمد عربی کو اللہ پاک نے اپنا مظہر بنایا، اور ان کی قدرت، ان کی مدد، ان کا اور ان کے مظاہر دیکھنے ہو تو دیگر انبیاء کرام کو دیکھنا ہوگا، اولیاء اللہ وغیرہ کو دیکھنا ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ پاک خود فرمایا کہ مجھ تک تم نہیں پہنچنا، مجھ تک پہنچنے کے لیے میں نے اپنے نبی کو رکھا ہے، یہ مجھ سے لیں گے اور تجھے دیں گے۔ ایک چھوٹی سی اور مثال دوں آپ کو، ابھی معراج کا ماحول ہے، آپ دیکھیں گے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، بخاری شریف کی بڑی لمبی حدیث ہے، جا رہے تھے تو سدرہ کے پاس رک گئے، اور نماز جو اللہ پاک نے دیا ہے کہاں دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ سدرہ پہ نہیں دیا، وہ عرش پہ دیا، لامکہ میں دیا، یعنی وہاں جبرائیل بھی نہیں۔ یہ بات وہ بتا رہا ہو کہ امتی اش اب کرنے لگے گی جو نماز کے حوالے سے بھی امت میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، عمل اور نماز کے حوالے سے وہ بھی سوچ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو کیوں وہاں سدرہ تک رکھا اور مصطفیٰ کو ڈائریکٹ بلا کر کے تحفہ نماز دیا۔ امت سمجھ جائے کہ نماز کے حوالے سے بھی اگر تمہیں بات کرنا ہے تو دیکھ ہم واسطہ جبرائیل کو بھی نہیں رکھے، اس میں بھی اہمیت میرے حبیب کی، اس میں بھی اہمیت میرے حبیب کی ہے۔ توجہ دے رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو ڈائریکٹ نماز کا تحفہ دیا ہے، واسطہ کسی کو نہیں بنایا۔ حج دیا جبرائیل کو بھیجا، دھیان دیجیے گا، زکات دیا جبرائیل کو بھیجا، طریقہ نماز دیا جبرائیل کو بھیجا، یعنی وہی جو بھیجتا تھا اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے سے جبرائیل کے ذریعے بھیجتا تھا، لیکن نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں ڈائریکٹ بلا کر کے محمد عربی کو دیا، وہاں پر کوئی واسطہ جو جبرائیل واسطہ اور وہی بنتے تھے نہیں دیا ہے۔ آپ استحکام عقیدہ کو یہاں محسوس کیجئے کہ عقیدہ آپ کا کیسے مستحکم ہو۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو کھو بیٹھو۔ آپ کی پوزیشن کیا ہے کہ آپ اپنے بڑوں سے لو، بڑوں کی پوزیشن کیا ہے وہ اپنے بڑوں سے لیں، ان کی پوزیشن کیا چلتے چلتے جس کو آپ شجرہ کہتے ہیں وہ پہنچے مصطفیٰ تک، اور مصطفیٰ کی پوزیشن ہے کہ وہ مجھ سے لیں، یہ ہے اصل بتانا چاہتا وہ مجھ سے لے۔ اللہ کا رسول محمد عربی خدا سے لے گا، دے گا صحابہ کو، تابعین صحابہ سے لیں گے، دیں گے تبع تابعین کو، تبع تابعین تابعین سے لیں گے، دیں گے ائمہ دین کو، مجتہدین کو۔ اسی کو اسناد، اسی کو سند ہے، اسی کو شجرات بولتے ہیں۔ اس لیے ڈائریکٹ کا عقیدہ قرآن میں کہیں پر بھی بیان نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کئی ایسے مقامات پر اللہ نے صبر کو ذریعہ بنانے کہا، صبر سے میری مدد مانگو، نماز کو ذریعہ بنانے کہا، نماز سے میری مدد مانگو۔ اللہ صبر کرنے والا نہیں، نماز بھی پڑھنے والا نہیں، صبر تو دل والے کرتے ہیں، اللہ تو دل اور جسم سے پاک ہے۔ توجہ دے رہے ہیں؟ اور نماز تو آپ ہم پڑھتے ہیں، یعنی یہ سب بندوں کے اعمال ہیں، تو بندوں کو خود اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کبھی صبر سے کہا، کبھی نماز سے کہا۔ اور بخاری شریف کے حدیث پاک میں تو ایسا عمدہ آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بزرگوں کو رسپیکٹ دیا کرو۔ دھیان دیجیے گا، ضعفاء کا لفظ ہے اور صعالین کا لفظ ہے، صعلوب کی جمع، بزرگوں کو رسپیکٹ دیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ تو عربی کا جملہ سنیے،
فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، تم میں جو بزرگ حضرات ہیں انہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق بھی دیتا ہے اور تیری مدد بھی کرتا ہے۔ حدیث پاک میں، دوسری حدیث پاک میں، من وقر کبیرنا، جس نے ہمارے بڑوں کو، جس نے بڑوں کی تعظیم نہ کی اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کی، وہ میری سنت میں سے ہے ہی نہیں۔ تو بڑوں کی تعظیم، بڑوں کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے خود مطلب رسالت کی بھی تعلیم ہے، توحید کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اسٹیٹس کو سمجھوانا چاہتا ہے۔ لوگ ڈائریکٹ کا ڈائریکٹ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ غلط ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ نہیں ناصر اللہ ہے۔ یہ اس لیے بھی آج میں اس کو واضح کیا ہوں کہ ابھی دیکھیے غریب نواز اللہ ہے، بندہ نواز اللہ ہے، معین الدین اللہ ہے، یہ سب جملے لے کر کے صرف میننگ کو دھیان میں رکھتے ہو۔ غریب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غریب کو نوازنے والے۔ بندہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندہ کو نوازنے والے۔ کوئی نہیں ہے، سب ذرہ ناچیز سے کمتر ہے۔ یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا کہ بہت سارے کام ذلیل بھی ہے نا دنیا میں، رذیل بھی جس کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے نا، جھاڑو دینا ہمارا کام ہے، ہماری بہنوں کا کام ہے، ہماری ماؤں کا کام ہے، ہمارا سب کام اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے مقام سے، ہر ایک کے اسٹیٹس رکھنے والوں سے اس کا کام لیا کرتا ہے، اس کا کام لیا کرتا ہے۔ ہم مردوں کا کام نہیں ہے بچے پیدا کرنا، حالانکہ وہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، لیکن ہماری بیویوں سے دیتا ہے، ہماری بیویوں سے دیتا ہے، ذرائع سے دے رہا ہے، اسباب سے دے رہا ہے۔ تو یہ اسباب اور ذرائع کی دنیا میں ہم سب بستے ہیں۔ ڈائریکٹ کا عقیدہ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ ڈائریکٹ رکھنا ہوتا تو قرآن ایک دن مطلب 23 سال کی عمر میں نہیں، ڈائریکٹ ایک دم سنویدھان کی طرح دے دیا، پارلیمنٹ کی طرح دے دیا جاتا آپ کو، یہ قرآن ہے، کانسٹیٹیوشن ہے۔ لیکن نہیں، جب ضرورت پڑی قرآن کی آیت اتری ہے۔ ابو لہب نے اللہ کے رسول کو ستایا، تکلیف دیا، تب تبت یدا ابو لہب اتری۔ حالانکہ قرآن پاک میں تو پہلے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے یہ سب ہونے والا ہے، لیکن نہیں، جب ضرورت پڑ رہی ہے تب اللہ تعالیٰ ایسا کر رہا۔ اسی لیے اسی طرح حضرت حسان ابن ثابت ہے، دشمن جب نبی پاک کے خلاف اشعار کے ذریعے توہین کرتے تھے تو نبی حضرت حسان کو بلا کر کہتے تھے حسان جواب دو۔ اب آپ ذرا پوچھئے کیا اللہ جواب نہیں دے سکتا؟ اللہ فرماتا ہے اے حبیب تم اینی ٹائم میری آنکھوں میں رہتے ہو، خدا کی آنکھ میں رہنے والا اللہ کیوں نہیں جواب دے رہا ہے؟ امت کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اسٹیٹس سمجھو اللہ کے محبوب بندوں کا۔ حسان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اہجوہم، ان کی ہجو بیان کرو، ان کی توہین کرو، ان کی تردید کرو۔ اور ادھر تردید کر رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ جان رحمت اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم ایدہ، اللہم ایدہ، اے اللہ حسان کی مدد فرما، ان کی زبان میں لکنت نہیں آنے دینا، کنٹینیوٹی برقرار رکھنا۔ بتائیے دیکھا، زبان کی مدد کرنا، وہ میری مطلب تیرے حبیب کی، تیرے حبیب کا دفاع کر رہا ہے، ڈیفینس کر رہا ہے۔ دیکھا آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں کہیں بھی جاتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل کو اللہ نے رکھ دیا تھا۔ اب قرآن پاک میں دیکھیں ایمان والوں کو اللہ تبارک و ایدہم بروح منہ، اپنے جبرائیل کے ذریعے سے مومنوں کی مدد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جبرائیل میرے محبوب بندوں کو جہاں ضرورت پڑے تم فوراً پہنچ جانا، یہ تیری ڈیوٹی ہے، فوراً پہنچ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، دھیان دیجیے، اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، یہ ہے اس کی شان، اپنے محبوب بندوں سے جو ضرورت، جس طرح ضرورت، جیسی ضرورت، جن کی ضرورت ہوتی وہ کرواتا ہے۔ بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے، لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میکائیل علیہ السلام مامور ہے، توجہ دیے، موت اللہ دیتا ہے، لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ملک الموت فرشتے کا نام ہے، ملک الموت موت کا فرشتہ، موت اور روح کھینچنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ توفت ہو، توفت موت، اللہ یتوفى الانفس، اللہ تعالیٰ ہی نفسوں کو موت دیتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے توفت رسولنا، ہمارے فرشتے جو ہیں ان کی روح کو کھینچتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ قرآن کی ریئلٹی آج آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ قرآن میں کچھ ایسے بھی الفاظ دکھتے ہیں جو الفاظ ایکول نظر آتے ہیں، شرک نظر آتے ہیں، لیکن نہیں، ان کو اللہ نے آپ کو عقل اس لیے دیا ہے کہ آپ سمجھو کہ توحید کے لیے جو الفاظ ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اور یہ محبوب بندوں کے لیے وہی الفاظ ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے۔ ظاہر کو دیکھ کر کے فتویٰ ہرگز نہیں لگانا۔ اللہ بھی مولا ہے، اللہ غریب نواز ہے، اللہ بندہ نواز ہے، جتنے بھی کمال کے اوصاف ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن سنو ان کو کسی نے بندہ نواز بنایا نہیں، غریب نواز بنایا نہیں، اور حضرت یسوع دراز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ نواز بنایا ہے، معین الدین کو غریب نواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی غریب آئے اور آپ جیب سے نکال دیں تو آپ نے غریب کو نوازا، یہ اس لیے نہیں کہ آپ غریب ہیں بلکہ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، غریب کو نوازنے کے لائق بنایا
آپ خالق بننے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت عطا کی ہے اس نعمت کا آپ اظہار کر رہے ہیں. تو آج کی آیت کریمہ سے اور بھی سورہ مائدہ کی ایک آیت جلدی سے آپ کو پڑھ دو تاکہ اور مزید گھٹ ہو جائے آپ کا عقیدہ. اللہ مددگار ہے, اللہ کے محبوب بندے بھی مددگار ہیں. ایک آیت کریمہ سن لیجیے, تفسیر الآیت بالآیت. سورہ تحریم میں آپ نے دیکھا کہ جبریل بھی مددگار, اولیاء اللہ بھی مددگار, فرشتے بھی مددگار. اب یہاں پر دیکھیں, انما ولیکم اللہ, بے شک تمہارا ولی اللہ ہے. تمہارا ولی اللہ. آج تک آپ کیا سمجھتے تھے؟ ولی اللہ یعنی اللہ کا ولی. لیکن آج ایک دم آپ کو ڈائریکٹ کہہ رہا کہ میں ولی ہوں. اللہ کا ولی نہیں, اللہ ولی ہے. کہا سمجھ رہے نا, اللہ کا ولی یہ تو غوث اعظم ہے, لیکن اللہ ولی ہے. اللہ ولی ہے, یہ جملے پہ غور کیجیے گا. اللہ فرماتا ہے کہ میں ولی ہوں, لیکن سڈنلی اسی وقت فرماتا وَرَسُولُهُ, اور میرا رسول بھی ولی ہے. دیکھا, اور آگے یہیں پر نہیں, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور جو ایمان کی کامل کی منزل پر فائز ہو وہ بھی میرے ولی ہے. دیکھیے آپ, تو اللہ اپنے ساتھ اپنے حبیب کو بھی مددگار رکھا, اللہ اپنے ساتھ اولیاء اللہ کو بھی مددگار رکھا. اور آیت نمبر 56 میں دیکھیں, وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, ایک دم ڈکلیئر آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کو بھی ولی مانے, اس کے رسول کو بھی ولی مانے, اور صالح المومنین یعنی اولیاء اللہ کو بھی ولی مانے, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ, وہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ اسی کو غالب غلبہ عطا فرمائے گا. عطا فرمائے گا. دیکھا آپ نے, تو آپ کو اونلی کا عقیدہ اس اعتبار سے رکھنا ہے کہ اللہ اونلی اس لیے ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور نوازش سے اللہ اپنے محبوب بندوں کو اپنے وہ اوصاف جو عبادت خالصہ یعنی معبودیت کو نہ بتائے, مدد کو بتائے, قدرت کو بتائے, ظہور کو بتائے, ایسے اوصاف اپنے محبوب بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے. دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے, اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے, گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.